نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد في بدني زوفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزغتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمكم لحمي ودمكم دمي، يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، عدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم. إنكم مني وأنا منكم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام سے قبل دو اشعار پیش. خورشید سے مثال نہ دے اسے زوال ہے، اس کو زوال کوئی نہیں. اسے زوال ہے، اس کو زوال کوئی نہیں. رہے جو تابہ ابد اور چلی ہو بیٹی سے. رہے جو تابہ ابد اور چلی ہو بیٹی سے. سوائے آل نبی ایسی آل کوئی نہیں. رہے جو تابہ ابد اور چلی ہو بیٹی سے. سوائے آل نبی ایسی آل کوئی نہیں. کوئی بھی کربلا سی داستاں پائی نہیں جاتی. کوئی بھی کربلا سی داستاں پائی نہیں جاتی. تسلسل لاکھ بڑھتا جائے رانائی نہیں جاتی. کوئی بھی کربلا سی داستاں پائی نہیں جاتی. تسلسل لاکھ بڑھتا جائے رانائی نہیں جاتی. شب اسرا جہاں تک پاؤں پہنچے ہیں محمد کے. شب اسرا جہاں تک پاؤں پہنچے ہیں محمد کے. وہاں تک اور نبیوں کی تو بینائی نہیں جاتی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شب اسرا جہاں تک پاؤں پہنچے ہیں محمد کے. وہاں تک اور نبیوں کی تو بینائی نہیں جاتی. نبوت واحد شخصیت دیکھیے پیش کرتا ہوں. نبوت اور امامت دونوں ان کے سائے میں دیکھیں. نبوت اور امامت دونوں ان کے سائے میں دیکھیں. ابو طالب سے کوئی شخصیت پائی نہیں جاتی. نبوت اور امامت دونوں ان کے سائے میں دیکھیں. ابو طالب سے کوئی شخصیت پائی نہیں جاتی. اب ایسے میں بھلا معبود کا ادراک کیسے ہو. اب ایسے میں بھلا معبود کا ادراک کیسے ہو. علی کی ابدیت ادراک میں لائی نہیں جاتی. اب ایسے میں بھلا معبود کا ادراک کیسے ہو. علی کی ابدیت ادراک میں لائی نہیں جاتی. شعر دیکھیے سرکار. مقام منیت پر ہم نے جو 14 میں پائی ہے. مقام منیت پر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. مقام منیت پر ہم نے جو 14 میں پائی ہے کہیں 2 میں بھی وہ یکسانیت پائی نہیں جاتی. مقام منیت پر ہم نے جو 14 میں پائی ہے کہیں 2 میں بھی وہ یکسانیت پائی نہیں جاتی. گزرنے کو تو لاکھوں غم گزر جاتے ہیں اس دل سے. گزرنے کو تو لاکھوں غم گزر جاتے ہیں اس دل سے. غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی. غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی. شیخ خاصو دیکھیے گا. تیرے لشکر میں جو بھی فرد ہے خود ایک لشکر ہے. تیرے لشکر میں جو بھی فرد ہے خود ایک لشکر ہے. یہ وہ گنتی ہے جو اعداد میں لائی نہیں جاتی. تیرے لشکر میں جو بھی فرد ہے خود ایک لشکر ہے. یہ وہ گنتی ہے جو اعداد میں لائی نہیں جاتی. جو اپنا سر نہیں رکھتا در آل محمد پر. جو اپنا سر نہیں رکھتا در آل محمد پر. اگر وہ تاج بھی پہنے تو رسوائی نہیں جاتی. جو اپنا سر نہیں رکھتا در آل محمد پر. اگر وہ تاج بھی پہنے تو رسوائی نہیں جاتی. مسیحائی وہ دی ہے عابد بیمار کو رب نے. مسیحائی وہ دی ہے
عابد بیمار کو رب نے جہاں تک ابن مریم کی مسیحائی نہیں جاتی، جہاں تک ابن مریم کی مسیحائی نہیں جاتی۔ اور دیکھیے عجب شان بقا ہے گلشن زہرا کے پھولوں میں، عجب شان بقا ہے گلشن زہرا کے پھولوں میں کہ پانی بند ہونے سے بھی زیبائی نہیں جاتی۔ عجب شان بقا ہے گلشن زہرا کے پھولوں میں کہ پانی بند ہونے سے بھی زیبائی نہیں جاتی، کہ پانی بند ہونے سے بھی زیبائی نہیں جاتی۔ اور دیکھیے شعر پیش خدمت ہے، دلوں پر آج تک چھایا ہوا ہے کیا جلال ان کا، دلوں پر آج تک چھایا ہوا ہے کیا جلال ان کا، قسم عباس کی جھوٹی کبھی کھائی نہیں جاتی۔ دلوں پر آج تک چھایا ہوا ہے کیا جلال ان کا، قسم عباس کی جھوٹی کبھی کھائی نہیں جاتی۔ سکوت پرتبسم جو لب اصغر پہ ہے کوثر، سکوت پرتبسم جو لب اصغر پہ ہے کوثر، خطیبوں کی وہاں تک تاب گویائی نہیں جاتی۔ سکوت پرتبسم جو لب اصغر پہ ہے کوثر، خطیبوں کی وہاں تک تاب گویائی نہیں جاتی۔ نعرہ صلوات پیش کرتا ہوں۔ کیوں نہ ہو اس سے خجل ارض و سما کی روشنی، کیوں نہ ہو اس سے خجل ارض و سما کی روشنی، ہے دل مومن کی قسمت کربلا کی روشنی، ہے دل مومن کی قسمت کربلا کی روشنی۔ دیکھیے اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے کہ حجت آخر کو یوں خالق نے پردے میں رکھا، حجت آخر کو یوں خالق نے پردے میں رکھا، تا ابد قائم رہے آل ابا کی روشنی۔ حجت آخر کو یوں خالق نے پردے میں رکھا، تا ابد قائم رہے کرب و بلا کی روشنی، تا ابد قائم رہے۔ اب دیکھیے مسلسل آپ حدیث کے ساتھ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پیش کر رہا ہوں۔ خود فرشتوں کے لیے پہچاننا ممکن نہیں، خود فرشتوں کے لیے پہچاننا ممکن نہیں، جب قصہ میں ہو بہم اہل قصہ کی روشنی۔ خود فرشتوں کے لیے پہچاننا ممکن نہیں، جب قصہ میں ہو بہم اہل قصہ کی روشنی۔ ہر چراغ راہ گل کر دو مجھے کیا فکر ہے، ہر چراغ راہ گل کر دو مجھے کیا فکر ہے میری نظروں میں شہ کے نقش پا کی روشنی۔ ہر چراغ راہ گل کر دو مجھے کیا فکر ہے میری نظروں میں شہ کے نقش پا کی روشنی۔ دیکھیے ذوف شاں یوں ہو گئی مانند طیبہ کربلا، ذوف شاں یوں ہو گئی مانند طیبہ کربلا، شکل سرور میں وہاں تھی مصطفیٰ کی روشنی۔ ذوف شاں یوں ہو گئی مانند طیبہ کربلا، شکل سرور میں وہاں تھی مصطفیٰ کی روشنی۔ صبح تک کھل جائے گا یہ راز اہل شام پر، صبح تک کھل جائے گا یہ راز اہل شام پر، حر نے دیکھی شب میں کس کے نقش پا کی روشنی۔ صبح تک کھل جائے گا یہ راز اہل شام پر، حر نے دیکھی شب میں کس کے نقش پا کی روشنی۔ یہ خاص طور پر دیکھیے گا، دیکھ کر عباس کو باب ابو طالب میں سوچ، دیکھ کر عباس کو باب ابو طالب میں سوچ، چاند تک سورج سے پہنچی ہے وفا کی روشنی۔ دیکھ کر عباس کو باب ابو طالب میں سوچ، چاند تک سورج سے پہنچی ہے وفا کی روشنی۔ شمع بجھنے پر بھی کیوں دیکھیں نہ راہ مستقیم،
शमा बुझने पर भी देखें क्यों ना राहे मुस्तकीम, नासिराने शह के दिल में है विला की रोशनी, नासिराने शह के दिल में है विला की रोशनी। नामे आमाल तो कौसर मेरा तारीख था, नामे आमाल तो कौसर मेरा तारीख था, कब्र में काम आ गई खाके शिफा की रोशनी, कब्र में काम आ गई खाके शिफा की रोशनी। आज की तारीख़ जनाब आन मोहम्मद से मंसूब है। अपने एक नौहे से चंद अशार पेश खिदमत हैं। देखिए, मैदान में वग़ा करने के लिए दो नन्हे बरादर जाते हैं, मैदान में वग़ा करने के लिए दो नन्हे बरादर जाते हैं, है आन मोहम्मद नाम इनका ये फ़िदिये अकबर जाते हैं। जाफ़र के ये पोते हैं दोनों, हैदर के नवासे हैं दोनों, जाफ़र के ये पोते हैं दोनों, हैदर के नवासे हैं दोनों। दो नन्हे मुजाहिद हैं लेकिन लगता है दो लश्कर जाते हैं। जाफ़र के ये पोते हैं दोनों, हैदर के नवासे हैं दोनों। दो नन्हे मुजाहिद हैं लेकिन लगता है दो लश्कर जाते हैं। हैदर के नवासे हैं आखिर कैसे न शजाअत नाज करे, हैदर के नवासे हैं आखिर कैसे न शजाअत नाज करे। जिस समत ये हमला करते हैं सब अहले सितम डर जाते हैं, जिस समत ये हमला करते हैं सब अहले सितम डर जाते हैं। आशूर का आलम बीत चुका ये वक्त क़यामत आ पहुँचा, आशूर का आलम बीत चुका ये वक्त क़यामत आ पहुँचा। नेज़ों पसुए शामो कूफ़ा दो तन से जुदा सर जाते हैं। ज़िंदा से पलटकर मक़तल में फिर सानिए ज़हरा आई है, मक़तल से ज़िंदा से पलटकर मक़तल में फिर सानिए ज़हरा आई है। कहती है हमारे साथ चलो हम लौट के अब घर जाते हैं, अब लौट के अब घर जाते हैं। जो ज़ख्म है ममता के दिल पर भरना है अब उनका नामुमकिन, जो ज़ख्म है ममता के दिल पर भरना है अब उनका नामुमकिन। वो ज़ख्म नहीं ये ऐ कौसर जो वक्त से ख़ुद भर जाते हैं, वो ज़ख्म नहीं ये ऐ कौसर जो वक्त से ख़ुद भर जाते हैं। बहुत नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नारे हैदरी, या अली, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ुनुल्लाह व रसूलह व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो मौजू लेकर चल रहे हैं मोहब्बत अहले बैत मीज़ान ईमान। अच्छा, और ये कोई आज की बात नहीं है। दुख ये होता है कि लोग ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि हम आज बयान कर रहे हैं। नहीं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी ये बात जानते थे कि अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर कोई अमल काबिल क़बूल नहीं।
نہیں ہوگا. مثالیں آپ کے سامنے دیتے چلے آ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسی چیزوں کو لوگ متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو متنازع ہیں ہی نہیں اسلام میں. سب جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح حسنین ان سے راضی ہو جائیں, کسی طرح. دیکھیے یہیں سے شروع کر رہا ہوں بات کو, پھر آگے ہم جو ہم نے کہا بات کو کل چھوڑا تھا وہاں تک لے کے جائیں گے آپ کو. لیکن پہلے ہم یہیں سے بات کرنے جا رہے ہیں جو بالکل آسانی سے ساری دنیا جو سن رہی ہے اس کی بات سمجھ میں آ جائے, اور جو ہمارے معصوم بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے, تاکہ کسی سے بات ہو تو یہ پیار سے اس کو سمجھا سکیں, پیار سے بتا سکیں کہ اللہ کے بندو یہ اسی حسین کا ذکر ہے کہ جب شانوں پہ بیٹھ کے حضور کی باہر نکلتے تھے تو صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں, کیونکہ جانتے تھے اگر کسی نے سوال کر لیا تھا کوئی کہتا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل زبا زدِ عام ہیں نا, ہر انسان جانتا ہے. تمام صحابہ کرام جانتے تھے اس بات کو, اور آج تک لوگ جانتے ہیں, لکھتے بھی چلے آ رہے ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ بس ایک ضد ہے, عجیب ضد ہے کہ اسلام آل سے مت لو, یہ عجیب ضد ہے کہ اہل بیت سے اسلام نہیں لینا. حالانکہ سب صحابہ کرام جانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کتنی بہترین سواری ہے, اور خود ہی لکھتے کہ حضور فرماتے تھے پلٹ کے کہ نہیں یہ نہ کہو, یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. یار دیکھیے میں نے مقدمتاً یہ بات کہی کہ جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اب آئیے اب اس کی تحقیق میں جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہمیں کئی طرف لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے, اپنے بھائیوں کو بھی سمجھانا ہوتا ہے, دوسرے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں انہیں بھی سمجھانا ہوتا ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں نا ہماری بات کو. کبھی کبھی ہمارے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں, انہیں بھی کچھ شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں. بھئی آپ وہی کل والی بات کہ آپ بہت زیادہ ہی فضائل پڑھ جاتے, خدا کے بندو میری کیا مجال ہے میں اہل بیت کے فضائل کا حق ادا کر سکوں, کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن چلیے ان اعتراض کرنے والوں کا بھی منہ بند ہو جائے گا, اور ہمارے بھائیوں کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ حسین کون. اور پھر انشاءاللہ جو کل جہاں پہ بات کو چھوڑا تھا وہی باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن تحقیق میں تو جائیں نا کہ حضور جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہو کہ کتنی بہترین سواری ہے, اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ جب اللہ کا رسول ایک جملہ کہہ رہا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوئی, وہ کوئی عام بات عام مفہوم نہیں ہے. جب اللہ کا رسول فرما رہا ہے تو وہ رسول کس منصب پہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا حبیب میرا رسول نطق ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وحی کی زبان میں بات کرتا ہے. جو بھی گفتگو کرتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے. وہ کیا ہے جناب, وہ وحی کی زبان ہے. تو اب حضور جب یہ فرما رہے ہیں اپنے نواسے کے لیے, تو پھر وہی والی بات 2 دن پہلے جو میں نے آپ سے کہی تھی, تو کیا یہ عام نانا اور نواسے کی محبت ہے جو آپ فرمائیں کہ نہیں یہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ کوئی عام نانا عام نواسے کی بات ہے. نہیں, اگر حضور شانوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں سیر بھی کرا رہے ہیں نواسوں کو, تو اس میں بھی کوئی راز ہے, تاکہ ساری دنیا گواہی دے یہ میرے وہ فرزند ہیں, یہ وہ میرے بیٹے ہیں جنہیں میں اپنے شانوں پر, کس پہ, یہ دوش پیغمبر ہیں, دوش ختمی مرتبت ہیں, دوش سرور کائنات ہیں, جن پر نام کے ساتھ نہیں بلکہ نماز کے ساتھ بھی درود بھیجنا واجب ہے. صلوات بھیجیے محمد اہل محمد پر صلی اللہ محمد. آئیے اب آپ کو لے کر چلیں. جب ہم نے توجہات آپ کی حاصل کر لی, اور جہاں بھی ہمارے بہن بھائی ہم کو سن رہے ہیں, ہمارے بچے بچیاں ہم کو سن رہے ہیں, ان سب کی توجہات ہو گئی, تو اب مطلب لیجئے. آپ تک مطلب لیتے ہیں. دیکھیے شب ہجرت کا میں نے ذکر کیا, بہت معمولی سا ذکر کیا. حالانکہ شب ہجرت پہ کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے مضمون کے حساب سے چل رہے ہیں نا, تو جس سے جہاں تک ممکن ہو رہا ہے بات کر رہے ہیں. شب ہجرت حضور نے مولا کائنات کو سے فرمایا کہ اب میرے بستر پہ آپ سو جائیے, اور صبح ہو تو خانوادے کو لے کر, یعنی تمام اہل بیت کو لے کے امین. اب دیکھیے میں نے امین کی بات کی تھی, مال کا امین بنایا ظاہری طور پر. کس کا امین بنایا تھا؟ مکے والوں کا. جو بھی امانتیں تھیں ان کی مادی سامان تھا نا. اب یہیں پر آپ دیکھ لیجئے, میں نے امانت ظاہری اور امانت باطنی کا ذکر کیا تھا 2 روز پہلے. اب یہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ صرف مسئلہ امانت ظاہری امانت باطنی کا نہیں ہے, بلکہ یہاں آپ نے ایسا امین بھی بنایا کہ اگر میرے اہل بیت کا کوئی محافظ ہو سکتا ہے, انہیں حفاظت کے ساتھ میرے پاس مدینے میں پہنچا سکتا ہے, تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے. آپ ذمہ داریاں بھی تو دیکھیے, آپ کتنے ہی چھپانا چاہیں, کتنا ہی چھپانا چاہے چھپاتے رہیے, لیکن ذمہ داریاں تو دیکھیں. ذمہ داری دی کسے؟ کسی اور شخص کو نہیں دی.
بھائی ہوں گے بہت سارے افراد ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، میں تھوڑی کرنا نہیں ہے، لیکن یہ امانت، ایک وہ مال کی امانت، ایک اہل بیت کی امانت، کہ ان سب کو اگر کوئی حفاظت سے میرے پاس لا سکتا ہے تو وہ علی ہے، اور کوئی فکر نہیں ہے اللہ کے رسول کو، کوئی فکر نہیں ہے بھائی علی یا علی، صبح اٹھیے گا ان سب کو لے کر یہ امانتیں واپس دیجیے گا، سب کو لے کر آ جائیے گا. اب صبح جو ہوا سو ہوا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے بہتر انداز میں. خیر اب یہ فرق ہو گیا کتنے دن کا، تقریباً 2-3 روز کا فرق ہو گیا. امانتیں لوٹاتے ایسے تھوڑا کہ صبح ہی صبح سب کی امانتیں دے دیں. وقت ہوتا ہے نا بھائی، کسی کی کہیں امانت، کسی کی کوئی امانت. تو یہ فرق میں 3 دن کا کہاں سے لایا؟ جب مولا کائنات پہنچے ہیں یثرب جب سے. دیکھیے کیسے نا تاریخی حوالے سے بات چلے گی نا تو اچھا رہے گا. میں نے عرض کیا کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا پس منظر پورا ہونا چاہیے نا، بیان ہونا چاہیے نا. بھائی فضائل کے باب میں تو آپ سنتے چلے جائیں گے، لیکن اس کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، عقلی دلیل. تو جو اب یاد رکھیے گا میں نے کیا بیان کیا آپ کے سامنے، کہ حضور نے فرمایا جب کسی نے کہا کہ کیا بہترین سواری ہے، تو آپ نے کہا یہ کہو سوار کتنے اچھے ہیں. اسی گفتگو میں شاید پہلے میں برعکس کہہ گیا تھا، تو میں نے صحیح کر دیا کہ اگر کسی نے فرمایا کہ کتنی عمدہ سواری ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کہو سوار کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، درست ہو گیا. اگر پہلے ذرا سے زبان میری سبقت لسانی ہو گئی تھی، تقریر کے دوران ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا بڑا ظالم ہے، نکال لیتا ہے ایک لفظ کو اور بس ہو جاتا ہے کام بیچارے کا، شریف آدمی کا کام کر دیتے ہیں. اچھا ایک اب یہ آگے سوشل میڈیا کا ذکر آ گیا، تو کئی دن سے سوچا تھا آج یہ ساری باتیں میری جا رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات بالکل صاف اعلان کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں. جا بھی دیکھیے، یاد رکھیے، میرے کچھ چاہنے والے، میرے بچے میرے نام سے جو پیج چلاتے ہیں نا، یا میرے نام سے کوئی یوٹیوب کا چینل چلاتے ہیں، محبت ان کی سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے. میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، میری طرف سے کوئی پابندی ہے ہی نہیں، کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ میرے کمانے کا ذریعہ وہ نہیں ہے بھائی. نہ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں، نہ میری کبھی یہ نیت رہی ہے مجلس پڑھتے وقت یا مجلسوں میں جاتے ہوتے یا مجلس پڑھتے وقت. معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جملہ، کیونکہ بعض جگہ سے آواز ہے کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کاپی رائٹ کا مسئلہ. کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے. جس کو میری تقریر چلانی ہے، مجلس چلانی ہے، بھائی چلاؤ، جہاں سے چلاؤ، جیسے چلاؤ، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں. نہ میں نے کسی کو حق دیا ہے کہ وہ کسی کے چینل کو رپورٹ کرے یا کسی کے فیس بک کی رپورٹ کرے. میری طرف سے ایسی اس قسم کی کوئی پابندی نہ پہلے تھی، نہ آج، نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ. بھائی ہمارا مقصد ہے پیغام کو پہنچانا. ہمارا کیا مقصد ہے بھائی؟ میں مجلس کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ دنیا میں جائے. اب میں لوگوں کو روکوں کہ آپ نے کیوں چلائی، آپ نے کیوں چلائی؟ یہ وہ کرتے ہیں جن کا کاروبار ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم تو چلا ہی سی رہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ دکھائیں. تو میں یہاں سے علل اعلان کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو گئی میری بات، کہ خواہ مخواہ میں بدگمانی کبھی کبھی پھیلا دی جاتی ہے. میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں. جس کو ابھی آزما لیں. اچھا کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ چلا رہے نہیں چلا رہے؟ میں تو نہیں روکتا، سینکڑوں چلا رہے ہیں، بلکہ زیادہ ہو مجھے تو نہیں معلوم. لیکن ہاں ایک بات جو دکھ دیتی ہے، جو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ وہ عام جو میڈیا کا اسٹائل ہے وہ نہیں اپنائیے. سنسنی خیزی، یہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، اب تاکہ لوگ دیکھیں. وہ ہوتی ہے جیسے بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ میری ایک کلپ نکالی، اس پہ اپنی مرضی کی ایک زبردست قسم کی، طوفانی قسم کی ہیڈنگ لگا کے چلا دیا. نہیں، یہ خیانت ہے، یہ نہ کریں. میں آپ کو جب اجازت دے رہا ہوں کہ آپ میری جناب کلپ بھی چلائیے، آپ میری مجلس چلائیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو سنسنی خیز بنا کے کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کسی کو گالیاں دینے کے لیے، اور مجھے گالیاں پڑھوانے کے لیے دوسروں سے. بھائی ظاہر ہے جب آپ دوسرے کو دیں گے میرے نام سے ضرور، تو دوسرا بھی تو مجھے دے گا. تو کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ نہ کیجیے، میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں یہ نہ کرو. آپ تبلیغی کام ہے، کریں. یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جائے. اس لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے فساد پھیل جائے آپس میں. تو یہ اس سے واضح الفاظ میں پیغام نہیں دے سکتا تھا. یہ پہنچ گیا پیغام. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ اچانک یہ بات نکل آئی، کیونکہ وہ پہلے میں لفظ آگے پیچھے کر گیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا کارستانیاں کرتے ہیں سوشل میڈیا والے. بھائی سبقت لسانی ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں. بڑے سے بڑا خطیب و بڑے سے بڑا عالموں سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے کبھی کبھی لفظ. سلامت اللہ. بہرحال میں اپنی اس کا بیماری کا تو ذکر ہی نہیں کرتا نا، کہ بھائی ٹھیک ہے ہوا، اللہ کی طرف تھا. خدا آپ لوگوں کی دعاؤں سے، تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی دعاؤں سے پروردگار نے مجھے اور میرے مولا نے
محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے اللہ نے میرے یہ سب دیا ہے کہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کے قابل ہوں. لیکن بہرحال تب اب ایک بار اب صلوات بھیجیے تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. آئیے اب بات کو آگے بڑھائیں. تو یہ 3 دن لگ گئے نا, 3 دن لگے. میں نے کیا بتایا, پس منظر یاد رکھیے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, کہ حضور شانوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں سیر کراتے ہیں اپنے شہزادوں کو. تو کچھ لوگوں نے کہا, محبت میں کہا, حضور کی محبت میں کہا, بھئی کہ کیا بہترین سواری ہے ان شہزادوں کی. حضور نے کہا نہیں یہ نہ کہو, یہ کہو کہ سواریاں کتنی اچھی, سوار کتنے اچھے, جو اس سواری پہ سواری کر رہے ہیں یہ سوار کتنے اچھے ہیں نا. اب اس کا پس منظر بتا رہے ہیں آپ کو. تو حضور یثرب میں داخل نہیں ہوئے. میں یثرب بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مدینہ کا نام کیا تھا, یثرب تھا. اب اگر مدینہ کہہ دوں تو اب آپ گوارہ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اب ہم مدینہ کہیں گے. تو مدینہ پہنچے تو مدینہ میں داخل نہیں ہوئے. مدینہ سے باہر ایک بستی ہے قبا, کیا نام ہے, مسجد قبا جہاں پر ہے. تو اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بچوں کو چھوٹی سی, کہ یہ قبا کی بستی مدینہ سے باہر ہے. اب تو مدینہ میں شامل ہے, مدینہ بڑا شہر ہو گیا نا. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, 1400 سال پہلے کی. مسجد قبا یعنی قبا کی بستی میں حضور نے قیام کر لیا. کیوں قیام کیا؟ تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. کیا غلط فہمی دور ہو جائے؟ تاریخ میں درج ہو جائے کہ یہاں ٹھہرے کیوں. ورنہ کوئی جواب لا دے ہمیں مورخ, اور کوئی محدث جواب لا دے, اور کوئی محقق جواب لا دے کہ آخر ٹھہرنے کے تو کیا یہاں پہ, معذرت کے ساتھ معاذ اللہ کیوں ٹھہرے حضور. چلے جائیں نا یثرب, یہ چلے آرام کر لیا, استراحت کر لیے چند گھنٹے, پھر چلے جائیں. جانا تو وہیں ہے, مدینے میں جانا ہے. لیکن رک گئے, ایک ہی سبب, ایک ہی وجہ, کیا, جب تک علی نہیں آ جائیں گے مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. تو غلط فہمی دور کر دی نا لوگوں کی, اپنے اس عمل سے غلط فہمی دور کر دی کہ جب تک علی جو اس شب ہجرت میں تلواروں کی چھاؤں میں سکون کی نیند سویا ہے علی, جب تک وہ علی نہیں آ جاتا میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. یہی ہے نا. ایسے ہو تو 3 دن بعد مولا کائنات پہنچے تمام خواتین کو لے کے. وہ ایک الگ مرحلہ ہے, جب نکلے تھے خواتین کو لے کے تو کتنی بار راستے میں کفار قریش نے مزاحم ہونا چاہا تھا. ہر بار جب ابو طالب کا لال اپنی شمشیر بے نیام کرتا تھا یہ سارے بھگوڑے بھاگ جاتے تھے, سارے بھگوڑے. تو بھائی کافروں کو تو کہہ سکتے ہیں بھگوڑا, یا انہیں بھی نہیں کہیں, بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لا بیٹا اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, آواز بلند تر صلوات. علامہ صاحب کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. تمام مومن کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. تو یہ 3 دن علی نے سفر طے کیا ہے, اور آتے تھے کفار, جب علی شمشیر کو بے نیام کرتے تھے واپس بھاگ جاتے تھے. معلوم تھا سب کو کہ انجام کیا ہوگا. اگر علی کے مقابلے پر آئے تو بچپن میں پٹے تھے نا, یاد ہے نا. اب پورا واقعہ تکرار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, یاد آ گیا نا سب کو کہ علی نے کیسا پیٹا تھا. خود جا کے اپنی ماؤں سے کہتے تھے علی نے ہڈیاں توڑ دی ہماری, اتنا مارا ہے علی نے. جب بچوں کی لڑائی ہوئی تھی, کیا ہوئی تھی, بچوں کی لڑائی سب کو یاد تھی, احد تک یاد رہی تھی. احد میں بھی ایک آیا تھا, جیسے ہی علی مقابلے میں نکلے بھاگ گیا, کہتا ہے وہی ہے جس نے بچپن میں میری ہڈیاں توڑی تھی, نہیں لڑوں گا. تو علی کی مار ایسی ہے, وہ احد تو چھوڑو آج تک نہیں بھولے لوگ. وہی تو یاد ہے علی نے جو پٹائی کی ہے ابا دادا کی, وہ یاد ہے سب کو. اس لیے وہ بغض جاتا نہیں دلوں سے, کینہ اور بغض نہیں جاتا علی کا. خیر جناب چھوڑیے, کہاں آپ کو میں نے الجھا دیا کن باتوں میں. آئیے آگے چلتے ہیں. 3 دن کے بعد پہنچے. 3 دن تک حضور نے سفر نہیں کیا. بتائیے کس نے زور نہیں لگایا ہوگا, چلیے. اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کسے فضیلت دینی ہے اور کیسے دینی ہے. رقم ہو جائے کہ قبا میں ٹھہرا, 3 دن تک ٹھہرا, 3 دن سے 5 دن ٹھہرے, کہیں 3 دن ہے کہیں 5 دن.
بھائی اتنا وقت ٹھہرے کہ مسجد بنا دی. ایمان نماز پڑھی بنائی ہے نا مسجد قباء. اسلام کی پہلی مسجد بنی ہے علی کے انتظار میں. پہلی مسجد بنی مسجد قباء. اسی بستی کے نام پہ مسجد قباء, اس کا نام اسی انتظار کیا نا, مسجد بن گئی اس انتظار میں. آج بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. خیر آ گئے علی. معلوم ہو گیا سب کو کہ علی کی اہمیت کیا ہے. جب تک علی نہ آ جائے کیسے جائیں گے مدینے میں؟ یہ فضیلت جس کی ہے اسی کو دی جائے گی. اچھا اب اتنے دن جو یہاں رہے, اب ادھر دوسرا پہلو دیکھیے. تو یثرب یعنی مدینے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا نا کہ اب حضور آ گئے, آ رہے ہیں, مل کے جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر کے جا رہے ہیں. تو اب انتظام کرنے کا وقت مل گیا نا, استقبال کے انتظام کا وقت ملا. کس کا وقت ملا؟ استقبال کے. اور یہ ہم کئی جگہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے برادران الجھ گئے تھے 12 ربیع الاول کی, انہیں دلیل نہیں مل رہی تھی جلوس کی. جلوس کی دلیل نہیں مل رہی تھی. میرے ساتھ تھے پروگرام میں, لائیو پروگرام جا رہا تھا. خیر پھر میں نے بچایا. میں نے جب دلیل دی تو وقفہ ہوا تو اینکر کہنے لگا کہ آپ نے بچا لیا, ورنہ یہ تو گئے تھے. میں نے کہا کیا کریں, اسی کے ماننے والے ہیں کہ مشکل میں کوئی بھی پڑ جائے بھائی بچانا پڑتا ہے. میں نے کہا ہم تو بچاتے ہیں, 1400 سال سے بچاتے چلے آ رہے ہیں, آپ ہی ماننے والے نہیں بن رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, میرا خیال ہے آج سے کوئی 10-11 سال ہو گئے, 10-11 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو پھر وہ دلیل, اب وہ دلیل آپ بھی لے لیجیے, ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی بات کیا دلیل دی تھی ہم نے. اس وقت تو اچانک ہی بس ذہن میں آ گئی تھی, پھر اس کے بعد ہم نے یہ سارا مضمون نکالا. خیر اب وہ موقع مل گیا نا, تیاریاں, استقبال کی تیاریاں. وہ قصیدہ بھی موجود ہے تاریخ میں جس کا پہلا مصرع ہے طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. یعنی پورا مدینے والوں کو موقع ملا, استقبال کی تیاریاں کی ہیں جناب, سجاوٹ کی ہوگی, کیا 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 ہوگا. اچھا اتفاق کی بات یہ کہ حضور جب پہنچے ہیں قباء میں تو 7 یا 8 یا 9 ربیع الاول ہے, اس میں تو ہو سکتا ہے اختلاف, لیکن جس تاریخ کو مدینے میں داخل ہو رہے ہیں نا اس میں کوئی اختلاف نہیں, وہ ہے 12 ربیع الاول. کیا ہے وہ ہے 12 ربیع الاول. جس دن داخل ہوئے 12 ربیع الاول ہے وہ دن, اس دن آپ داخل ہو رہے ہیں. ادھر استقبال کی تیاری, سب کو موقع ملا, ادھر حضور داخل ہوئے, ادھر یہ قصیدہ شروع ہوا. دف بجانے پہ, دف پہ لوگوں نے یہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا. اب مجھے بتائیے اگر یہ سب ہوتا بدعت تو اللہ کے رسول اسی وقت منع کر دیتے نا, منع کر دیتے کہ یہ سب کیا کر رہے ہو, بدعت ہے, کفر ہے, شرک ہے. لیکن منع نہیں کیا. لوگ کہیں گے مروتاً منع نہیں کیا. خدا کے بندو, اللہ کے رسول سے ایسی توقع کرتے ہو کہ اس کے سامنے غلط کام ہو اور وہ مروت سے کام لے, جبکہ یہ تو محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے تو مکے کے کافروں کے سامنے کسی مروت کا پاس نہیں کیا, کسی رشتہ داری کا پاس نہیں کیا. اور وہاں فرماتے تھے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو یا ایک ہاتھ پر چاند, میں جو دعوت لے کر آیا ہوں اس پہ قائم رہوں گا. دیکھیے ہم دلیل کے ساتھ چل رہے ہیں, ایسے نہیں جا رہے ہیں. تو معلوم ہو گیا نا. تو مدینے میں تو پھر چاہنے والے تھے سارے, حضور ویسے ہی منع کرتے تھے, خبردار بند کرو یہ سب, کوئی قصیدہ نہیں پڑے گا. قصیدہ کیا, میں تو اس کو نعت ہی کہوں گا نا. کوئی نعت نہیں پڑے گا, کوئی خوشی نہیں منائے گا. لیکن حضور نے منع نہیں کیا. کیوں بھائی, ناچ گانا اور ہے, ناچ گانے کی دھنیں بھی اور ہیں. اللہ کے بندو خیال کیا کرو, فرق رکھا کرو. نوحہ الگ ہوتا ہے, نعت الگ ہوتی ہے, حمد الگ, منقبت الگ, مرثیہ الگ, گانا بجانا الگ. تو تمیز تو رکھو. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. محرم ختم ہوتا ہے, گانا چل رہا ہوتا ہے, وہ اس پہ بھی ماتم شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہی دھن تو سنی ہوئی ہوتی ہے انہی نے. اور کبھی کبھی وہ جہاں اللہ محفوظ رکھے, ہمارے گھروں کا ماحول تو بہت اچھا ہے مومن کے گھروں کا, لیکن کہیں کہیں سننے میں آ جاتا ہے کہ بچوں کو پہلے تھرکنا سکھا دیتے ہیں, مٹکنا سکھا دیتے ہیں. تو جب محرم آتا ہے تو نوحہ چل رہا ہوتا ہے, معاذ اللہ وہ دوسری کاروائی شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ دھن اس کے وہی کانوں میں آ رہی ہوتی ہے نا. لہٰذا خیال کیا جاتا ہے. اگر میں یہ دف بجانے کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ دف کچھ اور ہے. اب کوئی اس کو جواز بنا لے, صاحب موسیقی تو ہے نا, مولانا نے کہا تو ہے دف بجا کے استقبال کیا ہو. بھائی میں دف کی بات کر رہا ہوں, وہ الگ چیز ہے, اور یہ گانا بجانا بالکل نقارہ الگ چیز ہے جو جنگ کے اعلان کے طور پہ بجایا جاتا ہے, جو دلوں میں جوش پیدا کرتا ہے. یہ نقارہ الگ ہے اور ڈھول بجانا الگ ہے. نوبت خانہ
جو مشہد میں بھی ہے، کربلا میں بھی ہے، وہ نوبت خانہ اور ہے جہاں اعلان کے طور پہ بجایا جاتا ہے. وہ نوبت بجے، اس کو کہتے ہیں نوبت. کیا کہتے ہیں؟ نوبت بجانا اور ہے، گانا بجانا اور ہے. یہ فرق ہے. اہل فن جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں فرق ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آپ کے کام کی ہیں. خاص طور پہ جو بچے بیٹھے ہو نا، ان کے کام کی باتیں ہیں کہ بیٹا ان چیزوں میں فرق رکھا جاتا ہے. اور اسی لیے مجبور ہیں ہم یہ ساری باتیں بتانے کے لیے آپ کو نا. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تو لوگ جانتے تھے کہ بھئی یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. پہچان لیتے تھے کہ یہ غم کی دھنیں ہیں، یہ نوحوں کی دھنیں ہیں، یہ مرثیے کی دھنیں ہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے. خیر آئیے بات کو لے کر آگے بڑھیں. حضور نے منع کیا؟ نہیں منع کیا. اب جب مدینے میں داخل ہوئے تو پورے مدینے کی خواہش یہ ہے کہ حضور میرے گھر میں مہمان بنے. اچھا غریب آدمی تو بیچارہ اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے نا. وہ غریب آدمی تو ایسے ہی ہوتا ہے بیچارہ. بھائی ہمارے شہر میں کوئی آ جائے بڑا آدمی، ہم تو کہیں گے بھی نہیں بھائی ہمارے گھر میں آ جاؤ، ہمیں معلوم ہے کہاں جائے گا، قصر ناز جائے گا، ہے نا. قصر ناز ہی جائے گا تو کم سے کم 5 اسٹار 7 اسٹار ہے تو اس میں جائے گا، وہ نہیں ہے تو 5 اسٹار میں جائے گا ہوٹلوں میں، ہے نا. ہاں بھائی ہم لوگوں کے کہاں تو کہتے ہی نہیں. لیکن مدینے کے غریب ہو یا امیر، سب کے دل کی خواہش تو ہوگی نا. خواہش دل میں تو ہے نا، خواہش کہ حضور میرے مہمان بنے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں نے پیشکش کرنا شروع کر دی کہ حضور میرے گھر تشریف لے چلے گا، حضور میرے گھر میں بڑا آرام ہے. اس زمانے میں بھی اے سی ہوا کرتے تھے، یہ نہ سمجھنا اے سی نہیں تھے. آپ کہیں گے اے سی کہاں؟ اے سی تھے. پڑھ لو تاریخ کس طرح سے وہ خس کی ٹٹی جس کو کہتے ہیں بنائی جاتی تھی، چٹائیاں بنائی جاتی تھیں، ان میں پانی چھڑکا جاتا تھا. خس ایک خاص چیز ہوتی تھی وہ لگائی جاتی تھی. تو جناب ہوا، وہ گرم ہوا اس پانی کی چٹائیوں جن میں پانی ڈال دیا جاتا تھا، وہاں سے ہو کے جب اندر پہنچتی تھی ٹھنڈی بالکل ہوا ہوتی تھی. سمجھ گئے آپ؟ تو اے سی ہوتے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ کے گھر کے بھی، آپ کے گھر کا بھی ایسے ہی پورا نقشہ پورا تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ زمانے کے اے سی. تو میرے حضور میرے گھر میں اے سی ہے، میرے گھر میں یہ، میرے گھر میں اب یہاں یہ، آپ اتنا سفر کر کے حضور نے کہا اب کیا ہے، اللہ کا رسول ہے، اب کسی کا دل بھی نہیں توڑا جا سکتا. لہذا حضور اپنے ناقے سے اترے اور ناقے کو چھوڑ دیا. بھولیے گا مت کہاں سے آپ کو لے کر آیا ہوں اور کہاں لے کے جانا ہے نا. یاد رکھیے گا جو میں نے بات کی ہے. ناقے کو چھوڑ دیا اور کہا، سب سے کہہ دیا کہ بھائی جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا جس کے گھر کے آگے، میں وہیں قیام کر لوں گا. اچھا ابھی تک پورا مدینہ کس کے آگے اپنی فریاد اپنی خواہش رکھ رہا ہے؟ حضور کے آگے نا، کہ حضور میرے یہاں، حضور میرے. اب حضور تو ہو گئے الگ. حضور نے فرمایا بھائی جہاں یہ ٹھہرے گا وہاں میں قیام کروں گا. اب وہ پورا مدینہ ناقے کے پیچھے پیچھے، ہے نا. بھائی فطری سی بات ہے. فطری. اب کیا خوشامد بیچارے کی کر رہے ہوں گے مجھے تو معلوم نہیں. کوئی چارہ لے کے آ رہا ہوگا، دودھ جلیبی لے کے آ رہا ہوگا، لوگ کھلاؤ اس کو، کھلاؤ کہ میری یہاں ٹھہر جائے، میری یہاں ٹھہر جائے. اب کہہ سکتے ہیں حضور یہ کیا بدعت ہو رہی ہے، یہ کیا کفر ہو رہا ہے. جانور کی خدمت کر رہے ہو، حیوان کی خدمت کر رہے ہو. تمہیں معلوم ہی نہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو تم جیسے انسانوں سے بہتر ہیں. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، ہے کسی میں جرت تو انکار کر دے جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ تو میں وہی واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن میں کوئی اختلاف ہے، رائے ہے ہی نہیں، سب جگہ ایک ہی ہیں. اور اپنے بھی جو جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ان واقعات میں ہمت ہے تو انکار کرو آ کے ان واقعات کا. تو بس اب سب خدمت کر رہے ہیں اس کی کہ رک جائے، یہاں رک جائے، وہاں رک جائے، وہاں رک جائے. سب کی نظریں ہیں ناقے کے قدموں پر. ایسے ہی ہے نا، ناقے کے قدموں پر ہیں. یہ قدم یہاں رکے، یہاں رکے، یہاں رکے. کتنے مبارک ہیں اس ناقے کے قدم، ہے نا. ناقے کے قدم کتنے مبارک ہیں کہ پورا مدینہ سوچ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ یہ قدم میرے گھر کے آگے رک جائے، یہ قدم میرے گھر کے آگے رک جائے. یعنی اس کے نقش قدم دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا یہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہو گئی، کیونکہ یہ ہے حضور کا ناقہ. کیا ہے؟ یہ ہے حضور کا ناقہ. اس لیے اس ناقے کی اتنی اہمیت ہو گئی. سلامت رکھے اللہ، خوش رکھے بزرگوں کو. میرے اجداد میں سے ایک جد گزرے سید علی نقی نقن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ. نقن صاحب اتنا آسان ہے، ساری دنیا ان کو اسی نام سے جانتی ہے. نقن صاحب علی اللہ مقامہ، تاکہ ان کی روح خوش رہے. جب بھی یہ نقطہ بیان کرتا ہوں ان کا نام ضرور لے دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مطلب کہیں سے چرایا. چوری ہوتی ہے دوسرے کے گھروں سے، اپنے اجداد کا
میٹر اپنے اجداد کے نقطے اگر ان کی روح خوش کرنے کے لیے ان کا نام لے کر پڑھے جائے تو عیب نہیں ہوتا، بلکہ ان کی روح راضی ہو تو علم کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور ہماری تو ویسے بھی عادت ہے، وہ تو ہمارے اجداد میں سے، لیکن ہم کسی اور بھی عالم کا نقطہ پڑھتے ہیں تو اس کا نام ضرور لیتے ہیں، اگر نہ لیں تو یہ ہو جائے گی علمی خیانت۔ علمی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ اگر میں کسی بہت بڑے عالم کا نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کا نام لکھ دو، یہ تو عزت کی بات ہے نا، کہ ہاں بھائی ان سے سنا ہے تو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں بس الفاظ بدل جاتے ہیں، واقعات کی بھی ترتیب بھی تفصیل بھی بدل جاتی ہے، لیکن مرکزی خیال تو وہیں سے آتا ہے نا۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ ہے حضور کا ناقہ، اس کے قدموں کی اتنی اہمیت کہ پورا مدینہ پیچھے پیچھے نقش قدم دیکھتا ہوا۔ تو اب مجھے بتائیں، جس حضور کے ناقے کے قدموں کی یہ اہمیت، تو جن شہزادوں کے لیے حضور خود ناقہ بن جائیں، یا ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ دونوں واقعات مل گئے، کیوں حضور نے فرمایا یہ مت کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کہو سوار کیسے ہے۔ دلیل میں نے آپ کو دے دی اس جملے کی، کہاں ہے؟ وہاں جس کے ناقے کی یہ اہمیت ہے، تو حضور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ناقے کے قدموں کی اہمیت ہے، جس کے لیے میں خود ناقہ بنوں۔ یہی ہے نا روایت میں کہ حضور ناقہ بنتے تھے، مشترک روایت ہے بھائی تمام مکاتب فکر میں، سوائے خوارج کو چھوڑ دیجئے، ناصبیوں کو چھوڑ دیجئے، بس تمام جگہ ہے نا یہ روایت کہ حضور ناقہ بنتے تھے۔ بلکہ یہاں تک کہ شہزادے فرماتے تھے کہ نانا جان، دوسروں کے ناقوں کی تو مہار ہے، ہماری تو مہار بھی نہیں۔ حضور اپنی زلفیں دیتے تھے، کیوں نہیں بیٹا میرے شہزادوں، کیوں نہیں تمہارے ناقے کی بھی مہار ہے؟ ایک طرف کی زلفیں حسن تھامے ہوئے، ایک طرف کی زلفیں حسین تھامے ہوئے۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد۔ بس سمیٹتے ہیں بھائی، تو یاد رکھیں کیوں ہے یہ سب، بس 2-3 منٹ دے دیجئے تاکہ پیغام کا حق ادا ہو جائے۔ ساری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، بچے بڑے، مومنین مومنات، بھائی بہنیں ہمارے سب دیکھ رہے ہیں نا، تو پیغام کے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ یہ حسین سے اتنی محبت، حسن سے اتنی محبت کا اعلان کیوں ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہی بات آ گئی، حسین منی وانا من الحسین، حسین تو ہے مجھ سے، میں بھی حسین سے ہوں۔ اگر حسین قربانی نہیں دے گا، پھر ایک نیا دین، پھر ایک نیا نبی، پھر ایک نئی کتاب۔ لہٰذا یہ حسین ہے جو کربلا میں دین کی تحفیظ کر رہا ہے۔ تکمیل تو ہو گیا نا، غدیر میں دین مکمل ہو گیا، حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ کربلا میں محفوظ کر رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربلا کو محفوظ کر رہا ہے، دین کو محفوظ۔ آپ سے اور مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے، سیدھا سا سوال بچے سے ہی پوچھے گے حسین نے کربلا میں کیا کیا، ہم کہتے ہیں دین بچایا، یہی ہے نا؟ یا اور کوئی جواب ہے تو مجھے بتا دیجئے، نہیں دین بچایا، اسلام بچایا، شریعت بچائی، ایسے ہی ہے نا؟ تو بس عزیزو، اب یہ مجھے بتائیے کہ دین اتنا ہی اہم ہے نا کہ جس کو بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اہم چیز کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے نا۔ ہم محبت اہل بیت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اس محبت کو، اس ولایت کی محبت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں نا۔ تو اب انصاف سے بچائیے کہ حسین نے جو کچھ بھی قربان کیا، کیا بچانے کے لیے؟ دین بچانے کے لیے نا۔ بس حسین ہو ہمارے پاس، اور جو چیز حسین نے بچائی ہے وہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی۔ میں ایک فرض قائم کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں ہمارے پاس سب چیزیں ہوں، وہ دین نہ ہو، تو دنیا کیا کہے گی؟ وہ ویسے تو چلاتے رہتے ہیں، اور جو حسین کی امانت ہے اس کا پاس نہیں کرتے۔ ہم اس کی امانت کو تو لے کر چل رہے ہیں نا بھائی، کہ امین ہونا چاہیے نا۔ تو یہ حسین نے امانت کس کے سپرد کی؟ جناب ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا جناب سید سجاد، وہاں سے امانت شیعوں کے پاس آ رہی ہے نا۔ بس عزیزو یاد رکھو، اسی لیے کسی بھی معصوم کے روضے پہ جاؤ گے نا، چاہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے پہ جاؤ گے، آپ کو 2 ہی چیزیں نظر آئیں گی، یا عبادت ہوتی ہوئی نظر آئے گی،
یا عزاداری ہوتی ہوئی نظر آئے؟ انصاف سے بتائیں، جو آپ گئے، میں جو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی ہے نا، قرآن، نماز، عبادت اور پھر عزاداری، یہ ہماری امانت ہے اللہ کے بندوں. ایک چیز ہو اور ایک چیز نہ ہو نہیں. انشاءاللہ کل یہاں سے بات شروع کریں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے، زندگی رہی یہاں سے بات شروع کریں گے کہ یہ امانت کیسی امانت ہے. عبادت دیکھیے اتنا احتیاط کی حسین نے کہ واقع کربلا کے بعد جو امام ہے نا، چوتھا امام، وہی کون ہے؟ زین عجیب ہے، حالانکہ نام تو علی ابن الحسین ہے، علی زین العابدین، وہی امام ہے سید الساجدین. حالانکہ انصاف سے بتائیے جتنا گریا، جتنا ماتم سید سجاد نے اپنے بابا کا کیا ہے، اور کوئی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے تو بتا دیجئے. نہیں کر سکتا نا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو رویا ہے میرا امام، لیکن وہی امام ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت کی زینت. وہی ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار. ایسے ہی ہے نا، وہ ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار، وہ ہے زینت. اسی امام کے سجدوں کا عالم یہ ہے کہ سال میں ایک بار کم از کم، ہو سکتا ہے متعدد بار، میں نے تو دونوں قسم کی روایتیں دیکھی ہیں. چلو ایک بار کی رکھ لو بھائی، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ مبالغہ ہو رہا ہے تو نہیں کرتے مبالغہ. سال میں ایک بار اس کے سجدے کے مقامات کو کاٹنا پڑتا تھا یا کٹواتا تھا امام. اتنے سخت ہو کر بڑے ہو جاتے تھے وہ. یہ اس کے سجدوں کا عالم ہے. جو سب سے زیادہ رویا ہے اپنے بابا کو، یہ اس کی عبادت کا عالم ہے. صحیفہ کاملہ دے کر اس نے بتایا کہ اگر اللہ سے دعا مانگنا ہے تو مجھ سے سیکھو، میں تمہیں ہر موقع کی دعائیں بتا کے جا رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا. ثانیہ زہرا، جو کچھ ہے ثانیہ زہرا کے پاس، مال تو ویسے ہی لٹ گیا نا، جل گیا نا سب، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دے کر بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس سب حسین پر قربان ہے. حسین پر یعنی دین پر. وہی تو ہے، دین است حسین ہے، اور کیا ہے؟ حسین ہی تو دین ہے نا. حسین پر قربان کرنا یعنی دین پر قربان کرنا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پر لوگ بڑے الزامات لگاتے ہیں. جانتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار کون ہے؟ نہیں آئے تھے نا، بیماری کے سبب سے نہیں آئے. اپنے بیٹوں کو بھیجا، جناب محمد اور جناب اون دونوں کو بھیجا. اون و محمد کہہ دیجیے آپ، اون کو اور محمد کو دونوں کو بھیجا. کہیں تیسرے بیٹے کا بھی نام ہے عبید اللہ ابن عبداللہ جعفر طیار، وہ دوسری اہلیہ سے ہیں، ان کا بھی نام ہے. لیکن دو تو بالکل صحیح نا، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا. اون و محمد، جناب اون و محمد جن کا آج ہمیں ذکر کرنا، یہ تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو. چلو تیسرے میں آپ بحث کر لو، دو میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان دونوں کو جب شہادت کی خبر پہنچی ہے نا مدینے میں، تو رونا شروع کر دیا. اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سنی، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں پہ رو رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور حوالے میرے پاس یہیں موجود ہیں. اور آج ایک حوالے کی کمی تھی، وہ میں نے منگوایا فون کر کے، وہ کتاب منگوائی، اب اور اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. کہ اور ظاہر ہے کہ نقن صاحب جیسا عالم جس نے تمام شہداء پر لکھی ہے کتاب، کربلا کے شہداء، اس میں یہ واقعہ اس میں بھی لکھا. اور بھی میرے پاس 4-5 کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ لوگ بیٹھے تھے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، واقعہ کربلا کی خبر ملی، سب کی شہادت کی خبر ملی. آپ نے گریا شروع کر دیا. تو آپ کا غلام ابو سلاسل ہے، کہیں اس کا نام، کہیں ابو اللساس ہے، کہیں ابو سلاسل ہے. ابو سلاس یعنی 3-4 اس کے تلفظ ہیں نام کے، لیکن بہرحال جو بھی ہے اب یہ اس کو چھوڑ دی، لیکن غلام ہے. یہ ابو اللسلاس نے ایک تلفظ یہ بھی اس کا ابو اللسلاس، اور ایک ہے ابو سلاسل، ایک ہے ابو سلاس. یہ تلفظ نام ایک ہی ہے، یعنی غلام ایک ہی. اس نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ کہا کہ ساری مصیبت حسین کی وجہ سے ہم پر آئی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. ایسے ایسے کمینے ہوتے تھے، وہ خبیث ہوتے تھے، ہر گھر میں ہوتے تھے. بھائی کیا کریں، معصومین کے گھروں میں آپ نے دیکھا نہیں، تاریخ میں دیکھا نہیں کیسے کیسے لوگ گزرے. یہ تو غلام تھا. پھر خوش کرنے کے لیے کہی ساری مصیبت، وہ سمجھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار خوش ہو جائیں گے. یہ پورا واقعہ تاریخ میں درج ہے کہ غصے میں لرزتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنا جوتا اٹھایا اور مارا اس کو، اور اس کو کہا او نطفہ نا تحقیق. نطفہ نا تحقیق کا بس اتنا سا معنی سمجھ لیجئے کہ بدکار عورت کے بیٹے، غصے میں، او بدکار عورت کے بیٹے، تیری مجال میرے بھائی حسین کے لیے جملہ کہتا ہے. سن،
اگر اپنے بیٹوں کی جگہ میں ہوتا، بیٹوں کے ساتھ میں ہوتا، تو میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا حسین پر. یعنی اس عالم میں غصہ کہ میں حسین پر رو رہا ہوں، اپنے بیٹوں پر نہیں رو رہا. اور وہاں جتنے ان کے دوست بیٹھے تھے، اصحاب بیٹھے، ان سب سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ قسم کھائی ہے، واللہ خدا کی قسم، اگر یہ جو میرے بیٹوں کی شہادت ہے یہ میری نیابت ہے، اس پہ میری مرضی ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ اگر میں ہوتا وہاں تو میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا. یہ عبداللہ ابن جعفر تیار ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے بکرات پیدا ہو گئے کہنے والے کہ وہ نہیں گئے عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہ تمہیں کیا معلوم تاریخ میں کیا کیا راز ہے، کس طرح سے حسین نے بچایا ہے اور کیسے کیسے ہجرتیں کرائی ہیں. خود مولا کائنات کے ایک بیٹے، سنو، ہلال ابن علی، جن کو محمد اوسط بھی کہا جاتا ہے، جن کی زیارت میں کر کے آیا ہوں. کاشان کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے، آران و بیدگل ایک جگہ ہے جہاں میں ان کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں. یہ نہیں گئے تھے کربلا، کیوں؟ حکم تھا حسین کا نہیں جانا، ان کو حکم تھا ہجرت کا، ہجرت کر جاؤ، خانوادے کے کچھ افراد کو لے جاؤ، کیونکہ بچانا ہے نسل زہرا کو، نسل علی کو، اولاد علی کو بچانا ہے. نسل زہرا تو الگ ہے، اولاد علی کو بچانا ہے. تو ہلال ابن علی وہ مجاہد ہے جس نے پہلی ہجرت کی علی کے بیٹوں میں 61 ہجری میں. واقع کربلا ادھر ہو رہا تو ادھر یہ چلے گئے کیونکہ امام کا حکم ہے، امام کے حکم سے جا رہے ہیں. محمد اوسط کس کے بیٹے ہیں یہ بھی سن لو، امامہ. امامہ کون؟ جن کے لیے وصیت کی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہ یا علی میرے بعد امامہ سے، میری بہن امامہ سے، بہن کہتی تھی ان کو، حالانکہ بہن کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اتنا چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، میری بہن امامہ سے عقد کرنا. کیوں؟ کہ یہ سب خواتین میں میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہے. ان کے بیٹے ہیں امامہ کے، 14 ہجری میں پیدا ہوئے، محمد نام رکھا، اول رمضان میں پیدا ہوئے تھے. جب مولا کو یہ خبر ملی تو کہتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے کہ 4 سال کے بعد کسی نے علی کو خوش دیکھا تھا. یعنی زہرا کے سے جدائی کے بعد پہلی بار کسی نے خوش دیکھا. اور جب اس بچے کو ہاتھ میں لیا ہے تو کہا یہ تو بالکل چاند ہے. اور کیونکہ اول رمضان تھی تو اس کا نام کیا رکھا؟ ہلال. یہ ہمارا ہلال ہے. محمد بھی نام ہے، محمد ہلال ابن علی. کبھی ان کی تفصیل بتا دیں گے، ابھی صرف میں نے حوالہ دیا آپ کو. کہاں کی باتیں کر رہے ہو کہ وہ عبداللہ ابن جعفر تیار رہ گئے. کتنے نام بتا دوں گا. اور بھی ایک شہزادے ہیں جن کو امام حسن نے بھیجا تھا. پہلے تاریخ پڑھ لیا کرو، کھنگالا کرو تاریخ، پھر کھڑے ہو کے اپنی بکراتیاں جھاڑا کرو اپنے ڈیروں پہ، اپنے مرکزوں پہ. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کس نے کیا کیا کام حسین کے بیٹوں نے انجام دیے، کہاں کہاں کیسے کیسے ان کے کارنامے. وہ پابند ہیں امام کے حکم کے. کس کے پابند ہیں؟ حکم امام کے. امام جو حکم دے گا، امام کہے گا یہاں ٹھہرو تو ٹھہر جائیں گے. محمد حنفیہ کی طرح امام کہے گا ہجرت کر جاؤ تو ہجرت کر جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے جناب محمد حنفیہ نے، وہ تھے جناب حنفیہ کے بیٹے، محمد حنفیہ نے ہجرت کی چوتھے امام کے حکم سے. ان پر بھی الزامات لگانا شروع کر دیتے. کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، پڑھتے ہیں نہیں. ایک کتاب پڑھ کے آگے تاریخ کی پتہ نہیں کہاں سے، اور پھر شروع ہو جاتے لوگ. تو بس کون ہے زینب؟ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا. ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. اب میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں بتایا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کا؟ تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جب مدینے سے چلی ہیں زینب تو عبداللہ ابن جعفر تیار نے بتا دیا تھا کہ وہ ایسا وقت آ جائے تو دونوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دینا. ایک تمہاری طرف سے ہوگا، ایک میری طرف سے ہوگا. جو میں نے واقعہ پڑھا تاریخی، اس سے تصدیق ہو گئی نا اس بات کی کہ عبداللہ ابن جعفر تیار کی پوری رضایت اور اجازت حاصل تھی ان دونوں شہزادوں کے لیے ثانیہ زہرا کو. اسی لیے ثانیہ زہرا مطمئن تھی کہ میرے بیٹوں کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. جب شب عاشور ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں تو ثانیہ زہرا کے خیمے کا عالم بھی یہ لکھا ہے کہ درمیان میں بیٹھی تھی دونوں شہزادوں کی. اور جیسے ماؤں کا انداز ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں سے محمد کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اون کے، اور دونوں شہزادے محبت سے اپنی ماں کے ہاتھ کو تھام لیتے تھے. اور ماں بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، میرے بچوں جانتے ہو نا صبح کیا ہوگا، بس دیکھو اپنی ماں کو سرخرو کر دینا اپنی دادی زہرا کے، اپنی نانی زہرا کے سامنے، اور سب سے پہلے میدان میں جا کر حسین پہ قربان ہو جاتا. اور دونوں شہزادے ماں کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں مادر گرامی آپ صبح تو ہونے دیجئے، پھر دیکھیے ہم بتائیں گے سب کو کہ ہم جعفر تیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے، اور ہمارے ماموں عباس ہمارے استاد ہیں. خوش ہو گئی ماں، کہتی میرے بچوں
بس ایک بات کا خیال کرنا، دیکھو پانی کے قریب نہ جانا، میرے بھائی حسین کے بچے پیاسے ہیں، بچوں نے عہد و پیمان کیا، اے مادر گرامی پانی کا رخ بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں نظریں اٹھا کے۔ دوسری نصیحت کی کہ میرے بچوں دیکھو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، ساتھ ساتھ رہنا، جدا ہو جاؤ گے تو طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ تیسری نصیحت کی کوشش کرنا ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچ جاؤ، یہ قتل ہوگا میرا بھائی بچ جائے گا، میرا بھائی بچ جائے گا۔ دونوں شہزادوں نے عہد و پیمان کی۔ صبح ہوئی، کیسے چلے جائیں؟ جب جانے کی کوشش کرتے ہیں حسین روک دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حسین کا ناصر آگے آ جاتا ہے۔ آخر بنی ہاشم کی نوبت آ گئی، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں سب، اور زینب انتظار کر رہی ہیں، اس کا لاش آ رہا ہے، اس کا لاش آ رہا ہے، میرے بچوں کی لاشوں کی خبر کیوں نہیں آ رہی؟ کیسی مائیں ہیں کربلا کی، اپنے بچوں کے لاشوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ آخر خیمے کے سامنے سے دیکھا دونوں کو گزرتے ہوئے، فضا سے کہا اماں فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لاؤ۔ دونوں شہزادے ماں کے خیمے میں آئے، ماں کے چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے، غصے کے آثار دیکھے، بچوں نے سر جھکا دیے، لرزنے لگے بچے۔ ماں کہتی ہے اب تک زندہ ہو؟ کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا؟ دونوں شہزادوں نے دست بستہ اس کی مادر گرامی ہم پر ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، کیا کریں صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ غصہ کم ہو گیا زینب کا، اچھا میرے بچوں، فضا جاؤ ذرا ماں جائے کو میرا سلام تو کہو۔ جناب فضا گئی ہیں، حسین کو پیغام ملا، حسین خیمے میں آئے، منظر دیکھا، سمجھ گئے، بھائی بہنوں میں سلام دعا ہوئی، سلام ہوا۔ اور اس کے بعد حسین، اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائے، حسین فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو بہن، اگر اور محمد کو اجازت دلوانے کے لیے بلایا ہے تو خود انصاف سے بتاؤ ایسا ہوا کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کی گود اجاڑ دے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں ماں جائے ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، آخر یہ بھی تو سوچو کہ میں قیامت کے دن اپنی ماں زہرا کو کیا جواب دوں۔ ان کو نہ روکو، ان کو نہ روکو، ان کو میدان میں جانے دو۔ آخر کچھ دیر کی گفتگو کے بعد حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی، گلے لگا کے دیر تک روتے رہے۔ میدان میں نکلے دونوں شہزادے، ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے۔ دونوں شہزادے سوار ہو کر میدان میں پہنچے، مبارز طلب کیا، مقابلے کے لیے طلب کیا، آؤ ہمارے مقابلے پہ جو نہیں جانتا جان لو، ہم حیدر کرار کے پوتے ہیں، اور ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے۔ جو آتا تھا تلوار سے، کبھی ایک بھائی کبھی دوسرا بھائی، اس کو جہنم میں پہنچاتا تھا۔ ایک بار حملے کا حکم دیا پسر سعد نے، ایک بار حملے کا حکم دیا، ایک دستہ آگے بڑھا، دونوں شہزادوں نے شیروں کی طرح اس پہ حملہ کیا۔ اب جب ان شہزادوں نے حملے پر حملے شروع کیے، لشکر بھاگنا شروع ہوا پیچھے کی سمت، یہاں تک کہ دونوں شہزادوں کو یاد ہے ماں نے کیا کہا تھا، عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ یہ ملعون خیمے کی پشت سے نکل کر بھاگا، چلاتا جاتا ہے دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آ رہے۔ بھاگتے ہوئے سپاہی کہتے ہیں جنہیں تو دو بچے سمجھ رہا ہے نا، دو نوجوان سمجھ رہا ہے، یہ دو نوجوان نہیں ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے، ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو، سامنے جا کے نہیں لڑ سکتے تو دور سے تیروں کا میں برساؤ۔ اب سامنے کوئی نہیں لڑنے والا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور دور سے تیروں کا میں برس رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں بھائی تیروں سے چھلنی ہو گئے۔ جب کمزوری غالب آئی، اب پسر سعد نے حکم دیا کہ درمیان میں حائل ہو جاؤ، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ دستوں پہ دستے، رسالوں پہ رسالے، آگے بڑے حملہ آور ہوئے، اون محمد کو، محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آخر زخموں سے چور شہزادے کہاں تک لڑتے؟ چھوٹا شہزادہ گرنے لگا، گرتے گرتے آواز دی بھائی میری خبر لے، لیکن بھائی تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی بھی گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی اے مامو جان یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری خبر لیجئے، ہماری مدد کو پہنچی۔ بس حسین نے اپنے بھانجوں کی آوازیں سنی، دوڑے میدان کی طرف، عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہیں، دونوں شہزادوں کے سراہنے پہنچے، دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے۔ ادھر فضا نے خیموں میں خبر دی بیبیو آ جاؤ، ثانیہ زہرا کے خیمے میں آ جاؤ، اس کے اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں۔ بس یہ سنا ثانیہ زہرا نے سجدہ شکر ادا کیا، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول کر لے۔ بس عزاداران حسین، ایک عباس کی آغوش میں ہے، دوسرا حسین کی آغوش میں، خیموں پہ صدا بلند ہوئی، انتظام ہوا خیموں کے اندر،
دونوں شہزادے زخمی حالت میں داخل ہوئے. زینب پرسکون ہے، بیویاں گریہ کر رہی ہیں. زینب نے دیکھا سکون سے میرے بچوں میں ابھی کچھ جان باقی ہے. فضہ سے کہا اماں فضہ ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے تنہائی میں کچھ بات کر لوں. انتظام کیا گیا. اب ثانیہ زہرا ہیں، فضہ ہیں اور دونوں شہزادے زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے. رات کا منظر ہے. درمیان میں ماں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ، ایک محمد کے سینے پہ. لیکن آج اتنی طاقت نہیں شہزادوں کے ہاتھوں میں کہ ماں کا ہاتھ تھام لیتے. ماں نے بڑے اطمینان سے کہا میرے بچوں کس حال میں ہو؟ بڑے بھائی نے آنکھیں کھولی، سلام کیا ماں کو. چھوٹے بھائی نے آنکھیں کھولی اور چھوٹا بھائی کہتا ہے اماں جان آپ راضی تو ہو گئی نا؟ ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. دوسرا بھائی کہتا ہے اے مادر گرامی آپ نے دودھ تو بخش دیا. ہم پسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے مگر وہ ملعون پشتے خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا. مادر گرامی ہم نے پانی کو نہیں دیکھا، ہم پانی کی طرف نہیں گئے، بس اتنا سننا تھا زینب کربلا میں عصر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی، کبھی حسین، کبھی علی، لیکن زینب ایک ماں بھی تو ہے. اپنے شہزادوں کی یہ گفتگو سنی، بس تڑپ اٹھی زینب، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. کبھی سر محمد کے سینے پہ پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پہ کہتی جاتی تھی میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم نے زینب کو راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گئی، تم نے میری ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا. اے میرے شیرو، میں نے تمہیں دودھ بخش دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. سارے مل کے یا حسین 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 یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آن محمد 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 آن محمد. زینب کے لاڈلے گئے یہ زینب کے لاڈلے، زینب کے لاڈلے گئے یہ زینب کے لاڈلے. آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد. مل کے بولیں آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد. پیاسے بھی ہیں لہو میں نہائے ہوئے بھی ہیں، کم عمر بھی ہیں جان لڑائے ہوئے بھی ہیں، مرتے گئے اور موت پہ چھائے ہوئے بھی ہیں، چھائے ہوئے بھی ہیں، چھائے ہوئے بھی ہیں. آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد. تیروں سے غازیوں کے جگر ہیں چھدے ہوئے، سر فخر سے بلند ہیں سینے تنے ہوئے، سر فخر سے بلند ہیں سینے تنے ہوئے. راہ خدا میں دونوں ہیں دولہا بنے ہوئے، دولہا بنے ہوئے، دولہا بنے ہوئے. آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد. مل کے آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد. آقا کی بے کسی کا علم لے کے آئے ہیں، شاید حرم سرا میں یہ دم لے کے آئے ہیں. ماں کی دعائیں شے کے قدم لے کے آئے گئے، قدم لے کے آئے گئے، قدم لے کے آئے گئے. آن محمد آن محمد
آن محمد آن محمد مل کے آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد زینب کے لاڈلے گئے یہ زینب کے لاڈلے زینب کے لاڈلے گئے یہ زینب کے لاڈلے آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد نکلے گئے سر بکف یہ حسینی سپاہ سے سیدھا جنا کا عزم ہے اب رزم گاہ سے آتے ہوئے شباب کو لے لیں گے راہ سے لے لیں گے راہ سے لے لیں گے راہ سے آن محمد 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 اے نجم منہ نہ پھیریں گے امید وار سے ہوں گے سفارشی وہ شہیزی وقار سے ماموں کے نوحہ خواں کو بچا لیں گے نار سے بچا لیں گے نار سے بچا لیں گے نار سے آن محمد 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 میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم او میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میرے بھائی حسین کہاں ہو تم سر کھلتے گئے دل ٹوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میرا اکبر شیر جوان گیا قاسم تحسن کی شان گیا اصغر جو نہ مجاہد تھا ہونٹوں پہ لیے مسکان گیا ہونٹوں پہ لیے مسکان گیا بچے پانی کو ترستے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے ہیں میرے بھائی حسین کہاں ہو تم تاریکی میں جاؤں میں کہاں خیمے گے جلے اٹھتا گے دعا یہ خود کو مسلمان کہتے گئے ان میں تو نہیں کوئی انسان ان میں تو نہیں کوئی انسان بچوں کو تماچے لگتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے ہیں میرے بھائی حسین کہاں مل کے بولیں میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم ہم لوگ گیال پیامبر کی میں بیٹی مولا گئے در کی میری ماں کا سایہ کنیزوں پر میں ہوں محتاج کی چادر کی میں ہوں محتاج کی چادر کی یہ بے غیرت مجھے دیکھتے گئے میرے بھائی حسین کہاں ہو تم میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین کہاں مل کے میری چادر ظالم لوٹتے گئے میرے بھائی حسین
مازاہر آپ کو آنا ہے، درکار مدد نانا گئے، بے مکنا چادر ہم سب کو بازار شام میں جانا گئے، بازار شام میں جانا ہے۔ ایسے بھی مسافر ہوتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے ہیں، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے ہیں، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم۔ ظالم کو دکھا دوں آئینہ، دربار میں گونجے میری صدا، آواز میری سن کر سب کو یاد آئے گا بابا کا لہجہ، یاد آئے گا بابا کا لہجہ۔ نظروں کے تیر برستے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تو، میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تو، میری چادر ظالم لوٹتے ہیں، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم۔ اللہ فانی کمال یہی غم ہے، اب گریہ کنا کل عالم گئے، اسے بی دعائیں دیتی گئے، کرتا جو حسین کا ماتم گئے، کرتا جو حسین کا ماتم گئے۔ اب نوح فضا میں گونجتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے ہیں، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے ہیں، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم۔ آئیے آخری کلام آپ کے سامنے دعائیے طور پہ پیش کر رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا جلد سے جلد ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ سیدی یا مظلوم یا ابا عبداللہ، سیدی یا مظلوم یا ابا عبداللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے، سیدی یا مظلوم یا ابا عبداللہ، سیدی یا مظلوم یا ابا عبداللہ، پوری ہو دل کی دعا یا ابا عبداللہ، پوری ہو دل کی دعا یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ کاٹا گئے ہجر میں نے صدیاں کڑی سہی ہے، ہو آپ کی زیارت آنکھیں ترس رہی گئے، کرنی گئے مجھ کو مولا باتیں جو ان کہی گئے، باتیں جو ان کہی گئے، میں اس لیے ہوں زندہ یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ ارے روزے کو آ کے چوموں کب سے تھی دل میں حسرت، کچھ چاہیے ہے مجھ کو دولت نہ اور شہرت، کچھ مانگتا نہیں ہوں بس ہو گئی زیارت، بس ہو گئی زیارت، واپس نہیں ہے جانا یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔
مولا رہا یہ وعدہ وفا کروں گا، پڑھ کر نماز ساری ماتم کیا کروں گا، اس سجدے گاہ پر میں سجدہ ادا کروں گا، سجدہ ادا کروں گا، خون اس میں ہے تمہارا یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا عبداللہ، مل کے یا ابا عبداللہ، 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 یا ابا مظلومیت کی خاطر ظالم سے ہم لڑیں گے، روزوں کے ہیں محافظ ہرگز نہیں ڈریں گے، اٹھے جو سوئے روزہ وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، کر دیں گے ان کو پسپا یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا، سارے مل کے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، پرسا قبول کیجے ابا سے با وفا کا، زینب کی بیردائی سجاد کا نوحہ، زینب کی بیردائی سجاد کا وہ نوحہ، دربار کا بھی پرسا زندان کا بھی پرسا، زندان کا بھی پرسا، روتی ہے قبر زہرا یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا عبداللہ، مل کے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا، کیا مانگتا قمر گئے بس ایک ہی دعا ہے انتظار مہدی محشر رکا ہوا ہے، بدلا ہے جس کو لینا فرزند آپ کا ہے، فرزند آپ کا ہے، ہو اب ظہور مولا یا ابا عبداللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا ابا عبداللہ، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم اسیر الاعداء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس،
أيها المدفون برزتوس السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، سهل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.